دعوت نہ دیتے، تبلیغ نہ کرتے، تو آج ہم اور تم مسلمان نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، صبح میں بھی دعوت دی، شام میں بھی دعوت دی، عرب کو بھی دعوت دی، عجم کو بھی دعوت دی، مردوں کو بھی دعوت دی، عورتوں کو بھی دعوت دی، نوجوانوں کو بھی دعوت دی، بچوں کو بھی دعوت دی، کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ سے دعوت کو سیکھا، تبلیغ کو سیکھا، ایمان اور عمل کی محنت کو سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی ہی میں ان کو دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، یہاں تک کہ وہ عالم کے اندر پہنچے، اور ان کے پہنچنے کی وجہ سے عالم میں دین پہنچا، اسلام پہنچا، سنت پہنچی، شریعت پہنچی، عبادت پہنچی، دعوت پہنچی۔ اگر وہ ہماری طرح جمعہ پڑھ کر مطمئن ہو جاتے، ہماری طرح عصر پڑھ کر، مغرب پڑھ کر مطمئن ہو جاتے، اور ایمان کو لے کر ملکوں میں، علاقوں میں نہ جاتے، تو آج ہم اور تم اسلام میں نہ ہوتے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں رستم کے دربار میں، شیخ نے واقعہ بیان فرمایا تو وہاں کے لوگوں نے ان سے پوچھا، ما جاء بکم، تمہیں یہاں کیا چیز لے کر آئی، ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو، ہمارے علاقے میں کیوں آئے ہو، ہمارے وطن میں کیوں آئے ہو؟ کیونکہ لوگ ملکوں میں جاتے ہیں، علاقوں میں جاتے ہیں اور خطوں میں جاتے ہیں مال کے لیے، تجارت کے لیے، اسباب کے لیے، چیزوں کے لیے، ملک کے لیے، مال کے لیے۔ اس لیے اس نے پوچھا، ما جاء بکم، تمہیں یہاں کیا چیز لے کر آئی، ملک کی وجہ سے آئے ہو، مال کی وجہ سے آئے ہو، اسباب کی وجہ سے آئے ہو، چیزوں کی وجہ سے آئے ہو؟ انہوں نے بتا دیا کہ نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ جس طرح اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرانے کے لیے بھیجا، توحید سمجھاؤ، ایمان سمجھاؤ، یقین سمجھاؤ، جنت سمجھاؤ، آخرت سمجھاؤ، لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کرو۔ جس طرح نبی، رسول، پیغمبر دعوت دینے کے لیے آئے، تبلیغ کرنے کے لیے آئے، انسانیت کو کفر سے، شرک سے، جہالت سے، غفلت سے، بددینی سے، بے دینی سے، جہنم سے، عذاب سے نکالنے کے لیے آئے، اسی طرح ہم بھی نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، پیغمبروں کی طرح اللہ کی طرف سے مبعوث ہے۔ نحن قوم ابتعثنا اللہ، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا ہمیں ہمارے نبی نے بھیجا ہے، یہ نہیں کہا ہمیں ہمارے امیر صاحب نے بھیجا ہے، یہ کہا ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ جس طرح اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے، رسولوں کو بھیجتے تھے، پیغمبروں کو بھیجتے تھے، اس طرح اللہ نے اس پوری امت محمدیہ کو بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے بھیجا ہے، بلکہ ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہم سب کو بھیجا ہے، سارے مسلمانوں کو بھیجا ہے، سارے کلمے والوں کو بھیجا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں تبلیغ اور دعوت صرف جماعت والوں کا کام ہے، صرف علماء کا کام ہے، صرف بزرگان دین کا کام ہے۔ نہیں، یہ ہر مسلمان کا کام ہے، ہر ایمان والے کا کام ہے، ہر کلمے والے کا کام ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس کے ذمہ ہے ایمان کی دعوت دینا، اس کے ذمہ ہے اعمال کی دعوت دینا، اس کے ذمہ ہے جنت کی دعوت دینا، اس کے ذمہ ہے آخرت کی دعوت دینا، اس کے ذمہ ہے اللہ کی طرف بلانا۔ یہ سارے مسلمانوں کا کام ہے، سارے ایمان والوں کا کام ہے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے ہم سب کو سمجھا دیا، بتلا دیا۔ اللہ کرے آج ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ اگر آج کے بیان میں جمعے میں اس جماعت سے جو یہاں موجود ہے، بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے سمجھ میں آ گیا تو سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ اب بھی ہم مرے نہیں، اب بھی ہم قبر میں گئے نہیں، اب بھی ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوئے نہیں، ابھی بھی موقع ہے۔ مرتے ہی، قبر میں جاتے ہی، حشر میں جاتے ہی سارا موقع ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جس طرح نبیوں کو بھیجا۔ اللہ فرما رہے قرآن میں، وَلَقَدْ بعثنا فی کل امت الرسول، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بعثنا، اللہ نے جو بات نبیوں کے لیے کہی، صحابی وہ بات اپنے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم لوگوں کی غلامی سے نکال دیں، ہم لوگوں کو لوگوں کی پیروی کرنے سے نکال دیں، ہم لوگوں کو پوجنے سے نکال دیں، اور الى عبادت رب العباد، رب العباد، اللہ کی عبادت کی طرف ہم پوری انسانیت کو نکال کر لے آئیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے۔ مہمان نے تو یہیں تک بیان کیا، آگے بھی ربیع بن عامر نے کہا، وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، کہ دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں کی طرف ہم پوری انسانیت کو لے آئیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، باطل دینوں کے ظلم سے اور زیادتیوں سے نکال کر اسلام کی عدل و انصاف کی طرف ہم ساری انسانیت کو نکال کر لے آئیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم آئے نہیں ہیں تمہارے ملک میں، تمہارے علاقے میں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور اس سے بھی آگے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی، وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اللہ کرے وہ بات آج جمعے میں آنے والے ہم سب مسلمان اپنے دل پر لکھ کر لے جائیں، اور اپنے دکان میں، اپنے مکان میں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقربا رشتہ
داروں کے ساتھ اس بات کو شیئر کریں اور اس بات کو ان تک پہنچائیں کہ ہم رسول اللہ کی طرح، ہم نبیوں کی طرح، ہم پیغمبروں کی طرح اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے منتخب ہیں، ہمیں نبیوں رسولوں پیغمبروں والا کام ملا ہے، ایمان کی دعوت دینا، عمل کی دعوت دینا، جنت کی دعوت دینا، آخرت کی دعوت دینا۔ یاد رکھو آج جو ہم جمعے میں ہیں عصر میں غائب ہیں، یاد رکھو جو ہم جمعے میں ہیں مغرب میں غائب ہیں، یاد رکھو جو آج ہم جمعے میں ہیں عشاء میں غائب ہیں، یاد رکھو جو آج ہم جمعے میں ہیں فجر میں غائب ہیں، یہ دعوت چھوڑنے کی وجہ سے ہے، تبلیغ چھوڑنے کی وجہ سے ہے، محنت چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، محنت کرتے تو مؤذن کی طرح ہم یہاں پہلی صف میں ہوتے، ہم امام صاحب کی طرح یہاں مسجد کے اندر ہوتے۔ مؤذن نے اپنا کام لوگوں کو بلانا کہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز آسان ہو گئی۔ امام صاحب نے اپنا کام نماز پڑھانا سمجھا تو ان کے لیے مسجد میں آنا آسان ہو گیا۔ ہم بھی اگر لوگوں کو دعوت دینا اپنا کام سمجھتے تو آج ہم عصر میں غائب نہ ہوتے، آج ہم مغرب میں غائب نہ ہوتے، آج ہم عشاء میں فجر میں غائب نہ ہوتے۔ ہم نے تبلیغ چھوڑ دی تو دین زندگی سے نکل گیا۔ ہم نے تبلیغ چھوڑی، ہم نے دعوت چھوڑی، لوگوں نے نماز چھوڑ دی۔ ہم نے دعوت چھوڑی، ہم نے تبلیغ چھوڑی، لوگوں نے روزہ چھوڑ دیا۔ ہم نے دعوت چھوڑی، تبلیغ چھوڑی، لوگوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ وہ نماز چھوڑ کر، عبادت چھوڑ کر مجرم بعد میں ہے، پہلے مجرم ہم مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں کہ ہم نے ان کی فکر کیوں نہیں کی، ہم نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا، ہم نے ان کو کیوں نہیں بتلایا، ہم نے ان کی کیوں منت خوشامد نہیں کی۔ ارے نوٹ کے لیے کتنی منت کرتے ہو، ووٹ کے لیے کتنی خوشامدیں کرتے ہو، دنیا کے لیے پاؤں میں پڑ جاتے ہو لوگوں کے، اور دین کے لیے لانے کو تیار نہیں مسجد میں کسی کو۔ صحابی نے کہا اللہ ارسلنا وارسلنا، ربیع بن عامر فرماتے ہیں وارسلنا بدینہ الی خلقہ لندعوہم الیہ، وارسلنا بدینہ، اللہ نے ہم سب کو اپنا پورا دین دے کر بھیجا ہے، الی خلقہ، اپنی ساری مخلوق کی طرف۔ مخلوق صرف عرب میں نہیں ہے، مخلوق صرف ایران میں اور فلاں ملک میں نہیں ہے، مخلوق سارے جہان میں ہے، ساری انسانیت کی طرف ارسلنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ نبیوں کے لیے کہہ رہے انا ارسلنا نوحا الی قومی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے شعیب کو بھیجا، ہم نے نوح کو بھیجا، ہم نے فلاں کو بھیجا، اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو جس طرح اللہ نے نبیوں کو بھیجا، صحابی کہہ رہے ارسلنا بدینہ الی خلقہ لندعوہم الیہ، اللہ نے ہمیں اپنا پورا دین دے کر پوری انسانیت کی طرف، پوری مخلوق کی طرف بھیجا ہے، لندعوہم الیہ، تاکہ ہم سب کو دعوت دیں دین کی۔ یہ صحابی سمجھتے تھے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ اتنے مشہور صحابی نہیں ہیں کہ جن کا ذکر یہاں ہر جمعے کو خطبے میں ہوتا ہو۔ ابو بکر کا ذکر ہوتا ہے، عمر کا ذکر ہوتا ہے، عثمان کا ذکر ہوتا ہے، علی کا ذکر ہوتا ہے، اور عشرہ مبشرہ کا ذکر ہوتا ہے، بڑے بڑے مشہور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تذکرے ہوتے ہیں۔ یہ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ اتنے مشہور صحابی نہیں ہیں، وہ ایک صحابی بھی ساری دنیا کے کتب اور ابدال سے افضل اعلیٰ ہے، ان کا مقام اور مرتبہ دنیا کے سارے بزرگ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کے یہاں درجات ہیں، صحابہ کے یہاں مقام ہیں، مرتبے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پیغمبروں کی جماعت ہے، بعض کو افضل بنایا اور بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا درجہ عطا فرمایا، یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے۔ تو جس طرح ان کے درجات ہیں وہ درجات عالیہ ہیں، قیامت تک کوئی صحابہ کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن وہ اتنے معروف و مشہور نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کی اس دعوت نے، ان کی اس تبلیغ نے ان کو اتنا معروف و مشہور کر دیا۔ کوئی خطیب، کوئی داعی، کوئی مبلغ کائنات میں ایسا نہیں کہ جو ان کے واقعے کو بغیر سنائے دعوت کو صحیح طور پر امت کو، انسانیت کو سمجھا سکے۔ تو جب ایک عام صحابی کے اندر یہ جذبہ تھا ارسلنا بدینی ابتعثنا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تو بڑے بڑے صحابہ کے اندر کتنا جذبہ ہوگا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ پوری امت دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے منتخب ہے۔ مہمان فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دعوت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام عبادت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تعلیم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خدمت تھا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر اوڑھنے والے نبی کھڑے ہو جاؤ، فانذر، لوگوں کو ڈرا دو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، جہنم سے، دوزخ سے، اللہ کی نافرمانیوں سے ان کو بچاؤ۔ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو۔ والرجز فہجر، ساری بری باتوں کو چھوڑ دو، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، وہ تو چھوڑے ہوئے تھے، پھر کیوں کہا گیا؟ ان کو کہہ کر ہمیں سمجھایا گیا کہ ساری برائی
برائیاں چھوڑنی پڑیں گی، ساری اچھائیاں اختیار کرنی پڑیں گی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نبی جی رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے عبادت میں لگ جاؤ۔ فاذا فرغت فانصب، جب فارغ ہو جاؤ عبادت سے اب دعوت میں لگ جاؤ، جب دعوت سے فارغ ہو جاؤ عبادت میں لگ جاؤ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن میں دعوت تھی، رات میں عبادت تھی، پھر تعلیم و تعلم تھا، صحابہ کو قرآن سکھا رہے، صحابہ کو حدیث سکھا رہے، سنت و شریعت سکھا رہے۔ کہاں سکھا رہے؟ اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجدوں میں سکھا رہے۔ کہاں سکھا رہے؟ میدان کارزاروں میں سکھا رہے۔ کہاں سکھا رہے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر سکھا رہے۔ مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے 80 کلومیٹر پیدل محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں۔ مکہ سے طائف گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور براق پر سوار ہو کر نہیں گئے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر نہیں گئے، ٹرین میں نہیں گئے، بس میں نہیں گئے، موٹر سائیکل، کار پر، اونٹ پر، گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 80 کلومیٹر دور طائف پیدل تشریف لے گئے۔ کیوں پیدل تشریف لے گئے؟ تاکہ پتہ چل جائے آگڑا والوں کو، پتہ چل جائے بنگال والوں کو، پتہ چل جائے بہار والوں کو، پتہ چل جائے آسام والوں کو، پتہ چل جائے ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہ تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے پیدل چلنا ضروری ہے، قربانی ضروری ہے، مجاہدہ ضروری ہے، مشقت ضروری ہے۔ تم رسول اللہ سے بڑے امام نہیں ہو، تم رسول اللہ سے بڑے مؤذن نہیں ہو، تم رسول اللہ سے بڑے حاجی نہیں ہو، تم رسول اللہ سے بڑے دیندار نہیں ہو، تم رسول اللہ سے بڑے عمل کرنے والے نہیں ہو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بنفس نفیس تبلیغ کے لیے، نافرمانوں کو، مجرموں کو سمجھانے کے لیے مکہ سے 80 کلومیٹر پیدل جا سکتے ہیں، تو ہم اپنے محلے میں عبد الرحمان کو سمجھانے کیوں نہیں جاتے؟ عبد السلام کو سمجھانے کیوں نہیں جاتے؟ جمیل اور سلیم کو ہم کیوں نہیں کہتے نماز فرض ہے، مسجد میں آ جاؤ؟ رسول اللہ تو مجرموں، کافروں، مشرکوں کے لیے 80 کلومیٹر کا پیدل سفر کریں، اور ہم تم اپنے محلے میں گشت نہ کریں، اپنے محلے میں ملاقات نہ کریں، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کلمے والوں کو نہ سمجھائیں؟ کون سمجھائے گا؟ اب یہ ذمہ داری مہمان فرماتے ہیں جو نبیوں کی تھی، صحابہ کی تھی، اب وہ ہماری اور تمہاری ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم سب بہترین امت ہو، افضل امت ہو، تمہیں پوری انسانیت کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے، اس لیے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، خدا کے دین پر چلنا اور خدا کے دین کو پھیلانا، پہنچانا ہم سب مسلمانوں کا کام ہے۔ جماعت آئی ہے مدینہ منورہ سے، جماعت آئی ہے سوڈان سے، اور جماعت آئی ہے قطر سے، اور جماعت آئی ہے تیونس سے، اور جماعت آئی ہے یمن سے، اور جماعت آئی ہے دوسرے ممالک سے، امریکہ سے، شکاگو سے اور اردن سے۔ یہ 6-7 ملکوں کے لوگ یہاں آئے، چلے جائیں گے، لیکن میرے بھائی اللہ یہاں ہے، رسول اللہ کی حدیثیں یہاں ہیں، قرآن و حدیث یہاں ہے، سنت اور شریعت یہاں ہے، ہمیں اور تمہیں ان سے بس سبق لینا ہے۔ جب یہ مدینہ چھوڑ سکتے ہیں، جب یہ اردن چھوڑ سکتے ہیں، جب یہ قطر چھوڑ سکتے ہیں، جب یہ یمن چھوڑ سکتے ہیں، اور جب یہ سوڈان چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم بنگال کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم آگرہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ مدینہ منورہ جہاں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے، مکہ المکرمہ جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، جب یہ مکہ چھوڑ کر آ سکتے ہیں، مدینہ چھوڑ کر آ سکتے ہیں، تو ہم اور تم آگرہ چھوڑ کر کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ پورے دین پر چلیں گے، ارے پورے دین پر چلیں گے، پورے دین کی دعوت دیں گے، پورے دین کی تبلیغ کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں مسلمان اسی لیے ہوں، میں نمازی اسی لیے ہوں تاکہ ساری دنیا کے لوگ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ سب تبلیغ کریں گے انشاءاللہ، گشت کریں گے، ملاقات کریں گے، آج جماعت جائے گی انشاءاللہ اللہ کے راستے میں، تشکیل کریں گے سب۔ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب نیتیں کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ 10 منٹ اور بات کرو، لیکن بات تو مکمل ہو گئی، بس اب تو آپ تیار ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد قرآن نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد عبادت نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد عمل نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھو۔ رسول اللہ کی اتباع کہ آپ کا چہرے جیسا ہمارا چہرہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے لباس ہمارا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس جیسا ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ وہ دل کے اندر ہونا چاہیے، اور محمد الرسول اللہ ہمارے چہرے سے ظاہر ہونا چاہیے، ہمارے لباس سے ظاہر ہونا چاہیے، ہمارے شادی بیاہ خوشی غمی سے ظاہر ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اس تبلیغ کا، دعوت کا سب سے بنیادی اہم عمل جو ہے وہ احیاء سنت
سنت ہے کہ رسول اللہ کا چہرہ جیسا تھا ایسا ہمارا چہرہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کی پگڑی ٹوپی جیسی تھی ایسی ہماری ہونی چاہیے، رسول اللہ کا لباس جیسا تھا ایسا لباس ہمارا ہونا چاہیے۔ دور سے نظر آنا چاہیے کہ یہ محمدی آ رہا ہے، دور سے نظر آنا چاہیے مسلمان آ رہا ہے، دور سے نظر آنا چاہیے یہ ایمان والا ہے، دور سے نظر آنا چاہیے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا اسلام کا پیروکار ہے۔ اور یہ جب ہی ہوگا جب ہم وطن چھوڑیں گے، علاقہ چھوڑیں گے۔ جو جہالت اور غفلت کی تہے ہمارے اوپر جمی ہوئی ہیں وہ یوں ہی نہیں اتریں گی، اس کے لیے ہمیں میدان دعوت میں اترنا پڑے گا، میدان تبلیغ میں اترنا پڑے گا، راہ خدا کی نقل و حرکت چلت پھرت کرنی پڑے گی۔ مکہ المکرمہ کے، مدینہ منورہ کے عرب حضرات، بڑے بڑے مشائخ، علماء، صلحاء فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو تبلیغ کو سمجھا ہے، دعوت کو سمجھا ہے، گشت کو سمجھا ہے، ملاقات کو سمجھا ہے، راہ خدا کی اس نقل و حرکت چلت پھرت کو سمجھا ہے تو وہ امریکہ سے سمجھا ہے۔ امریکہ سے ہم نے تبلیغ کو سمجھا، دعوت کو سمجھا، خدا کے دین کی محنت کو سمجھا۔ ارے یہاں نہیں سمجھا تم نے وہاں کیسے سمجھ لیا؟ کہا بات یہ ہے دنیا ہمارے اوپر حاوی ہو گئی، ملک و مال حاوی ہو گیا، وہاں پیٹرول نکل رہا ہے، سونا نکل رہا ہے، چاندی نکل رہی ہے، روپیہ پیسہ نکل رہا ہے، سب مالدار سعودی عرب ہو رہا ہے۔ عرب کے اندر اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے اور یہ دنیا ہے۔ یا ایھا الناس لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ دنیا آدمی کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، مسلط ہو جاتی ہے۔ اب لوگ حافظ بننے کے بجائے، قاری بننے کے بجائے، عالم بننے کے بجائے ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، انجینئر بننا چاہ رہے ہیں، وکیل بننا چاہ رہے ہیں، پروفیسر بننا چاہ رہے ہیں، بجائے یہاں پڑھنے کے امریکہ جا رہے ہیں، بجائے یہاں پڑھنے کے فرانس جا رہے ہیں، بجائے یہاں پڑھنے کے برطانیہ جا رہے ہیں کہ بہت بڑے وکیل اور بہت بڑے جج اور بہت بڑے لیکچرار اور پروفیسر بن کر ہم آئیں۔ یہاں سے ہمارے بچے پینٹ پتلون میں گئے، غیروں کے لباس میں امریکہ گئے، لیکن جب وہاں امریکہ سے واپس آئے تو ہم نے ان کو دیکھا، ان کے سر کے اوپر پگڑی بندھی ہوئی ہے، داڑھی نہیں تھی، ان کے چہرے پر داڑھی آ گئی۔ یہود و نصارہ کے لباس میں گئے تھے اور عرب کے لباس میں امریکہ سے آ رہے ہمارے بچے۔ ہم حیران ہو گئے کہ بھئی کس حال میں گئے تھے اور کس حال میں آ رہے، کیا وجہ ہوئی، کیا بات ہوئی، بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے ہم کالج میں تھے، ہم یونیورسٹی میں تھے، ہم وہاں پڑھائی اپنی کر رہے تھے، ہماری اتوار کی چھٹی ہوتی تھی، بار کے دن، سنیچر کے دن، جمعے کے دن ہمارے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جماعت آئی اور جماعت نے گشت کیا، ملاقاتیں کی اور انہوں نے ہم کو سمجھایا اور کہا اتوار میں تمہاری چھٹی ہے تو تمہیں تبلیغ میں نکلنا ہے، جماعت میں جانا ہے۔ ہم 24 گھنٹے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ ابھی تمہاری 3 دن کی چھٹی ہے، ہمارے ساتھ چلو، ابھی تمہاری 10 دن کی چھٹی ہے، ہمارے ساتھ چلو، ابھی تمہاری 1 مہینے کی چھٹی ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ ہم چھٹیوں میں 24 گھنٹہ، 3 دن، 10 دن، 40 دن ان کے ساتھ تبلیغ میں گئے تو عرب ہے، ہیرا تو ہیرا ہے، جواہرات تو جواہرات ہیں، سونا چاندی تو سونا چاندی ہے۔ اگر اس کے اوپر مٹی لگ جائے، دھول لگ جائے، کیچڑ میں پڑ جائے تو اس کو نکال لو، صاف کر لو، تو پھر وہی اس کی قیمت آسمانوں سے بات کرے گی۔ ابھی مٹی میں دبا ہوا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے سونے کی، ابھی مٹی میں دبا ہوا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے ہیرے اور جواہرات کی، لیکن مٹی سے باہر نکل گیا پھر اس کی قیمت آسمانوں سے بات کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ انسانیت تو سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہے، جس طرح سونا چاندی دبا ہوا ہوتا ہے جب تک مٹی میں کوئی قیمت نہیں ہوتی، جب مٹی سے نکل جاتا ہے تو اس کی قیمت آسمانوں سے بات کرتی ہے۔ ایسے یہ انسانیت دنیا کی دلدلوں میں دبی ہوئی ہے، دنیا کی بددینی اور بے دینی کے اندر پھنسی ہوئی ہے، جب یہاں سے نکلیں گے پھر یہ چمکیں گے، پھر وہ عرب بنے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تبلیغ کے دعوت کے فائدے کو امریکہ سے پہچانا کہ ہمارے بچے گئے تھے دنیا دار بننے کے لیے، لیکن وہاں سے آ رہے داعی بن کر، وہاں سے آ رہے گشت کرنے والے بن کر، ملاقاتیں کرنے والے بن کر۔ ان کے تو سمجھ میں آ گئی مدینہ سے یہ لوگ یوں ہی نہیں آ گئے، یہاں قطر سے لوگ یہاں یوں نہیں آ گئے، اردن سے شیخ یہ اردن کے ہیں امریکہ پڑھنے کے لیے گئے تھے، وہاں تبلیغ میں دعوت میں لگے اور آج شکاگو میں بھی بڑا اجتماع ہوا، وہاں سے یہاں آپ کی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تبلیغ ہے، دعوت ہے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ یہاں سے یو پی سے، یہاں سے بہار سے، یہاں سے بنگال سے، یہاں سے ہند سے یہ تبلیغ ساری دنیا میں گئی، مدینے والوں کے سمجھ میں آ گئی، اردن والوں کے سمجھ میں آ گئی، قطر والوں کے سمجھ میں آ گئی، سوڈان والوں کے سمجھ میں آ گئی، یمن والوں کے سمجھ میں آ گئی، تیونس والوں کے سمجھ میں آ گئی، لیکن نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمارے نہیں آ رہی،
ہم بھول گئے. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانے نے ہماری بات سن لی, سمجھ لی, اور ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. ہم ہی سو گئے, ہم ہی لگ گئے کپڑے سینے میں, ہم ہی لگ گئے مچھلی پکڑنے میں, ہم ہی لگ گئے بھات کھانے میں, ہم ہی لگ گئے چاول بیچنے میں, اور ہم ہی لگ گئے کپڑا بیچنے میں, اور ہم ہی لگ گئے دنیا کے دلدلوں میں. ہمارے ذریعے لوگوں نے بات سمجھی اور ہم بھول جائیں تو یہ ہمارا نقصان ہے. اس لیے اب بھی موقع ہے. یہ جماعت آئے گی, چلی جائے گی, لیکن قرآن یہی ہے, حدیث یہی ہے. ہمیں قرآن سیکھنا ہے, ہمیں حدیث سیکھنی ہے, ہمیں قرآن پر حدیث پر عمل کرنا ہے. جمعے میں جیسے ذوق اور شوق کے ساتھ ہم آئے ہیں, ہمیں عصر میں بھی آنا ہے, ہمیں مغرب میں بھی آنا ہے, ہمیں عشاء میں بھی آنا ہے, ہمیں فجر میں بھی آنا ہے. اور صرف آنا ہی نہیں, سارے مسلمانوں کو لانا ہے. تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں, سر سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارا چہرہ اور لباس ہو, ہماری نماز ہو, ہمارا روزہ ہو, ہمارا حج ہو, ہماری زکوٰۃ ہو, ہمارا روزانہ قرآن پڑھنا ہو, ہمارا روزانہ اللہ کا ذکر کرنا ہو, توبہ کرنا ہو, استغفار کرنا ہو, درود پڑھنا ہو, ہمارا اپنے اچھے اخلاق بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, محلے والوں, ملک علاقے والوں کے ساتھ ہو, تاکہ سب کو پتہ چل جائے سب سے اچھا مذہب دنیا میں اسلام ہے اور سب سے اچھے لوگ مسلمان ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ ہو رہا ہے, ہماری محنت نہ کرنے کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں سب سے اچھا مذہب اس دھرتی پر اگر کوئی ہے وہ اسلام ہے, اور سب سے برے لوگ اگر اس دنیا میں کوئی ہیں وہ مسلمان ہیں. سب سے اچھا مذہب اسلام اور سب سے برے لوگ مسلمان ہیں, کیونکہ یہ عصر نہیں پڑھتے, مغرب نہیں پڑھتے, عشاء نہیں پڑھتے, فجر میں نہیں آتے, روزہ نہیں رکھتے, حج نہیں کرتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, کہتے ہیں مسلمان ہیں, لیکن مسلمانوں کا کوئی کام ان کے اندر سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے. الامان والحفیظ. اس لیے تبلیغ ضروری ہے, دعوت ضروری ہے, تاکہ لوگ یہ کہیں سب سے اچھا مذہب اسلام اور سب سے اچھے لوگ مسلمان, سب سے اچھے لوگ ایمان والے. اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم الناس, مسلمان وہ ہے جس سے پوری انسانیت محفوظ رہے. المؤمن من امنہ الناس, مومن وہ ہے جس سے پوری انسانیت مطمئن رہے. آج بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے, رشتہ دار رشتہ داروں سے لڑ رہے ہیں, مسلمانوں میں ہی آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. لوگوں کو اسلام کی طرف کیا لاتے, لوگوں کو ہی اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں 100% مسلمان بننا ہے. روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت نمازوں میں ہوتی ہے. کوئی امام ہوگا دنیا میں جو یہ رکوع نہ پڑھتا ہو سورہ حشر کا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے جو کچھ جس نے کیا ہے اس کے اندر غور کرو. سب شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں, شادی میں کسی کی شادی نہیں ہوئی ہوگی تو نکاح میں تو ضرور گئے ہوں گے. خطبہ پڑھا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو, اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. جس طرح تم نے اللہ سے ڈر کر کفر چھوڑ دیا, شرک چھوڑ دیا, اس طرح اللہ سے ڈر کر گناہ بھی چھوڑ دو, نافرمانی بھی چھوڑ دو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور مسلمان بن کر مرو. مسلمان بن کر جب ہی مریں گے جب مسلمان بن کر زندہ رہیں گے, جب نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, حج کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, مسلمان بن جائیں گے. اب مریں گے تو اسلام پر ہی موت آئے گی. اس لیے سب نیت کرو, ارادہ کرو, اپنا چہرہ رسول اللہ کے چہرہ جیسے بنائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے. اللہ فرماتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. حدیث میں آیا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں, 10 گناہ معاف فرماتے ہیں, 10 درجے جنت میں بلند فرما دیتے ہیں, 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھنے سے 40 فائدے ہیں. 100 دفعہ درود پڑھے گا تو کتنا فائدہ ہوگا. اور ایک درود میں آپ کو آج بتا دوں, اور نیت کرو کہ قیامت تک پڑھیں گے اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی یوم الجمعہ 1000 مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ. کہ جو آدمی جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود پڑھے گا اس وقت تک کہ نہیں مرے گا جب تک کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنا ٹھکانہ جنت کا نہ دیکھ لے. جون سا بھی چاہے درود پڑھ سکتے ہیں. سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اور سب سے مختصر چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم 10 تسبیح ہر جمعے کو پڑھ لو. فجر کی اذان ہوئی, جمعہ شروع ہو گیا. مغرب کی اذان ہوئی, جمعہ ختم ہو گیا. یہ پورا دن جمعے کا ہے. اس میں جب چاہے 10 تسبیح
100 مرتبہ ایک تسبیح ہوتی ہے، 10 تسبیح پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ یہ بڑی فضیلت عطا فرمائیں گے کہ دنیا ہی میں تم گویا جنتی بن جاؤ گے۔ درود شریف پڑھنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور ایک روایت میں آیا جو آدمی جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1,00,000 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے ماں باپ کے 24,000 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے جو آدمی جمعے کے دن اللہ سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لا یوافقها عبد مسلم الا اعطاه ایاہ، ایک گھڑی جمعے کی ایسی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور وہ گھڑی کب ہے؟ علماء نے فرمایا وہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے کچھ دیر پہلے ہے۔ 24 اقوال ہیں کہ فلاں وقت ہے، فلاں وقت ہے، فلاں وقت ہے، راجح قول یہ ہے مغرب سے کچھ دیر پہلے جمعے کے دن جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اس مقبول گھڑی میں ہم اللہ سے دعا کریں، اور اس مقبول گھڑی میں یاد نہیں رہتا تو صبح ہی کر لو، ابھی کر لو، اے اللہ بولو سب، یا اللہ جمعے کے دن جو مقبول گھڑی جس میں آپ دعا قبول کرتے ہیں، اے اللہ اس مقبول گھڑی میں ہم سب کو دین کے لیے، تبلیغ کے لیے قبول فرما۔ اس مقبول گھڑی میں مولا ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس مقبول گھڑی میں ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما۔ ہر جمعے کو یہ دعا مانگ لو تو انشاءاللہ وہ مقبول گھڑی تو آئے گی ہی، جس کو ملے گی مل جائے گی، جس کو نہیں ملی اس نے پہلے ہی دعا مانگ لی کہ یا اللہ وہ مقبول جو گھڑی ہے اس مقبول گھڑی میں ہمیں عبادت کے لیے، دعوت کے لیے قبول فرما، ہمیں پوری امت مسلموں کو اس مقبول گھڑی میں جہنم سے بچا، اور اس مقبول گھڑی میں ہمیں سب کو جنت الفردوس میں داخل